وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اولاد آدم، یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس کہ چھپائے تمہاری شرمگاہیں اور زینت ہے تمہارے بدن کے لیے۔ اب دیکھیے لباس جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی نسبت اپنے ساتھ دیتے ہیں کہ میں نے اتارا تمہارے لیے لباس، اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، شاید کہ تم نشانیاں قبول کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ اے اولاد آدم، نہ بہکا دے تمہیں شیطان، جس طرح نکلوایا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے، اتروا دیے ان دونوں سے ان کے کپڑے تاکہ دکھا دے ان کی شرمگاہیں۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کا قبیلہ ایسی جگہ سے کہ نہیں دیکھ سکتے تم ان کو۔ یقیناً بنایا ہے ہم نے شیطان کو رفیق انہی کا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب بھی ہم نے کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں تو ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کرنے ہیں۔ جب ہم رات کو اپنے دروازے بند کرتے ہیں یا کھڑکیاں بند کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے شیطان اور انسان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی تو کہتے ہیں کہ پایا ہے ہم نے اسی طرح پر اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو اسی کا۔ کہہ دو یقیناً اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، کیا کہتے ہو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا کام کیا تھا، کہ جب بھی ان کو کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ نہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا کوئی ایسے تو نہیں کرتے، آخر ان کو ان کے باپ دادا نے بتایا ہوگا تو ان کو اللہ نے ہی کچھ بتایا ہوگا تو کیا ہوگا نا انہوں نے ایسا۔ کہ آج بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی یہ بات کہہ دے کہ تم یہ بات کر رہے ہو، یہ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کوئی دلیل نہیں اتاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو ماں باپ ایسے کرتے تھے، ہمارے تو دادا دادی ایسے کرتے تھے، تو آخر وہ بھی ان کو بھی تو پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو آج تم کوئی نیا اسلام لے کے آئے ہو۔ وہی اس پوری صورت میں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ کی یہ بات کہ ہر دفعہ جب ان کو کسی بات کی نصیحت کی جاتی تھی تو وہ بات کرتے تھے اپنے باپ دادوں کی، تو آج ہم تو نہیں کہ ایسے کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ حکم دیا ہے میرے رب نے انصاف کا، اور سیدھا رکھو اپنا رخ ہر نماز کے وقت، اور پکارو اسی کو خالص رکھ کر اسی کے لیے دین کو، جس طرح ابتدا کی اس نے تمہاری پیدائش کی، اور اسی طرح تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق کے ثابت ہو چکی اس پر گمراہی۔ یقیناً یہ وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے شیطان کو رفیق اللہ کے سوا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، آراستہ رکھو اپنی زینت سے ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور نہ بے جا اڑاؤ، یقیناً وہ نہیں پسند کرتا بے جا اڑانے والوں کو۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کہو کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، جو پیدا کی ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی۔ کہہ دو کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور انہی کے لیے خالصتاً قیامت کے دن بھی۔ اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا انہی کے لیے اس دنیا میں بھی سارا کچھ ہے، سب نعمتیں، لیکن کفار کو تو ان کے صدقے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ ساری کی ساری نعمتیں صرف ایمان والوں کو ملیں گی۔ اور کہہ دو کہ صرف حرام کیے ہیں میرے رب نے بے حیائی کے کام۔ غور کیجیے، حرام کیے ہیں میرے رب نے بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہوں ان میں سے یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور سرکشی نہ حق طور پر، اور یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ کے ساتھ اس کو نہیں نازل کی جس کی کوئی سند، اور یہ کہ کہو اللہ کے بارے میں ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہ دیر کر سکتے ہیں وہ ایک گھڑی، اور نہ ہی وہ جلدی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری وہ آیات ہے جس میں تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اے اولاد آدم، جب آئیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، سنایا کرے تم کو میری آیات،
تو جو ڈرتا رہے گا اللہ سے اور اصلاح رکھے گا تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ستابی کی، ان سے ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو؟ یہی لوگ ہیں جن کو ملتا رہے گا ان کا حصہ لکھا ہوا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے، کہیں گے وہ کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے وہ سب ہم سے، اور اقرار کریں گے اپنی جانوں پر کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جاؤ تم ان جماعتوں کے ساتھ جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جہنم کی آگ میں۔ جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت تو لعنت کرے گی اپنے جیسی دوسری جماعت پر، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے سب اس میں، کہے گی ان کی پچھلی جماعت ان کی اگلی جماعتوں سے کہ اے اللہ ان پر عذاب کر دگنا آتش جہنم کا۔ وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے ہے دگنا عذاب لیکن تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑی دوستیاں تھیں، ایک جیسے تھے نا سارے کے سارے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ تو ہم سے پہلے تھے، ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی، ان کی وجہ سے ہم گناہ کے شکار ہوتے رہے، تو یا رب العالمین ان کو دگنا عذاب دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے تو علم ہی حاصل نہیں کیا، تمہارے پاس رسول بھی آئے، تمہارے پاس کتابیں آئیں، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بینہ ملتا رہا، تم نے تو کھول کے ہی نہیں دیکھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہے گی ان کی اگلی جماعت ان کی پچھلی سے، تو نہ ہوئی تم کو ہم پر کوئی بھی فضیلت، تو چکھو مزہ عذاب کا اس کے بدلے جو تم کماتے تھے۔